الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. اس سورت کے شروع سے یہ بیان چل رہا تھا کہ مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمائش کی کہ آپ اگر سچے نبی ہیں تو آپ ہمارے سامنے خدا کے معجزات ہماری خواہش کے مطابق نازل کروائیں. ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ مکہ کے پہاڑ سونے کے بن جائیں، یہ ریگستان کے اندر پانی نکل آئے اور فرشتے اتر کر ہم سے بات کریں. اس طرح کی واہی تباہی ایمان قبول کرنا نہیں تھا. زبردستی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ ہماری خواہش کے مطابق معجزات کیوں نہیں لے آتے اللہ سے. اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے، لیکن جب معجزات اللہ خواہش کے مطابق نازل فرماتے ہیں اور اس کے بعد بھی اگر ایمان نہ لایا جائے تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا کرتا ہے. اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے 7 پیغمبروں کے حالات اور ان کی قوموں کے حالات بیان کیے کہ دیکھو، جب بھی قوموں کی طرف سے من چاہے معجزات کا مطالبہ ہوا تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا. کیسا عذاب آیا؟ اس کے نمونے کے طور پر اللہ نے فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پہلے نمبر پر رکھا. واقعہ شروع ہوا. آج جو آیات تلاوت کی جا رہی ہیں وہ واقعے کا بیچ کا ایک جز ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ساحروں جادوگروں سے ہوا اور ان کے مطالبے پر
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادو وہ تو جادو سمجھ رہے تھے جبکہ وہ معجزہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ کامیاب ہوئے فرعون جیسے ظالم کے دربار میں، جادوگر ناکام ہوئے تو جادوگروں نے اپنی ناکامی پر اپنے ایمان کا اظہار کیا، جس پر ان کو سزا ملی کہ مخالف سمت سے ہاتھ اور پیر کاٹے گئے اور اس کے بعد سولی دے دی گئی، ان کو مار دیا گیا۔ یہ دیکھ کر مصری عوام بھی ایمان کو قبول کیا، لیکن جس طرح سے قبول کرنا چاہیے تھا اس طرح قبول نہ کیا۔ تو فرعون کے درباری یہ کہنے لگے کہ اگر ہم موسیٰ کو اسی طرح سے چھوڑے رکھیں گے تو وہ ہم کو تباہ و برباد کر دیں گے، ہمارا نام مصر سے مٹا دیا جائے گا۔ فرعون نے دوبارہ حکم دیا کہ ان کے بچوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں کو یا جو بچیاں پیدا ہوں ان کو زندہ رکھا جائے، جو چھوٹے چھوٹے بچے پیدا ہوں گے ان کو قتل کر دو تاکہ بنی اسرائیل کی نسل نہ چل سکے، اور بچیوں کو زندہ رکھو کہ ہمارے گھروں میں آ کر کام کریں گی۔ العیاذ باللہ، اتنا بڑا ظلم۔ یہ حکم فرعون کا دوسری مرتبہ ہے۔ ایک مرتبہ اور اس نے حکم دیا تھا جب کسی نے آ کر فرعون سے یہ بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کے لیے خطرہ ہے، اس وقت فرعون نے ایک اور حکم دیا تھا کہ بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ یہاں اب جو حکم دیا جا رہا ہے وہ دوسری مرتبہ حکم دیا۔ چنانچہ جب اس نے حکم یہ دیا تو اللہ کی طرف سے کبھی تو عذاب آیا طوفان کی شکل میں، کبھی عذاب آیا ان کے اوپر پانی کا طوفان، کبھی ہواؤں کا طوفان ان کے اوپر آیا۔ جب بھی طوفان آتا وہ حضرت موسیٰ کے پاس آتے اور آ کر کہتے کہ موسیٰ بس اب اللہ سے دعا کر دو، اب ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، تمہاری قوم کو آزاد کر دیں گے، تمہارے در پہ نہ ہوں گے۔ حضرت موسیٰ اللہ سے دعا کرتے، عذاب کو ہٹا لیا جاتا۔ اس طرح سے تقریباً 9 مرتبہ ہوا۔ کبھی تو ٹڈیوں کا عذاب آیا، کبھی پانی خون بنا دیا گیا، کبھی مینڈک اتنے ہوئے اللہ کی طرف سے جب بنی اسرائیل پر ظلم ہوتا اور مصری عوام فرعون کی قوم ظلم کی انتہا کرتی تو کبھی تو اللہ کی طرف سے عذاب آتا کہ مینڈکوں کا اضافہ ہو جاتا، کبھی عذاب آتا کہ پانی خون بن جاتا، کبھی یہ عذاب آتا کہ جوؤں کی کثرت ہو جاتی۔ اس طرح کے عذاب اللہ نے دکھلائے، لیکن بنی اسرائیل کے مقابلے میں فرعون کی قوم نے اس عذاب کا مذاق بنا دیا تھا۔ جب عذاب آتا یہ روتے دھوتے حضرت موسیٰ کے پاس پہنچ جاتے اور کہتے کہ بس اب معافی مانگتے ہیں، اب ہم چھوڑ دیں گے، تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ رب العزت اس عذاب کو ہٹا لیں۔ حضرت موسیٰ دعا کرتے اور اس عذاب کو ہٹا لیا جاتا۔ یہ تمام تفصیلات سورہ اعراف میں بیان کی جا چکی ہیں۔ اب یہاں جو واقعہ آ رہا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے کہ دیکھو ظالم و جابر فرعون سے اللہ نے اپنے نام لیوا بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ کو کیسے بچایا۔ یہ درمیان کے واقعات سورہ اعراف میں اللہ نے بیان کیے ہیں۔ یہاں سلسلہ کلام یہ ہے کہ دیکھو جب فرعون کی قوم کی طرف سے معجزات کو مطالبے پر معجزات اللہ کی نشانیوں کو مانگا گیا اور انہوں نے ایمان کو قبول نہ کیا اور بار بار حضرت موسیٰ کے سمجھانے پر یہ ایمان نہ لائے اور عذاب کو ان لوگوں نے مذاق بنا لیا، تو دیکھو اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے دربار سے اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے کیسے آزاد کرایا۔
اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ موسیٰ آپ اپنی قوم کو لے کر راتوں رات مصر سے نکل جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکل گئے مصر سے۔ صبح ہوئی، فرعون نے دیکھا کہ بنی اسرائیل ہماری خدمت کرنے والے کہاں چلے گئے، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ تو مصر چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ فرعون نے کہا کہ پکڑو ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ تو بہت تھوڑی سی جماعت ہے، ان کو پکڑ کر مار ڈالو۔ وانہم لنا لغائظون، انہوں نے تو ہمیں غصہ دلا رکھا ہے۔ وانا لجمیع حاذرون، ہماری تو بہت بڑی طاقت ہے۔ اس کو اپنی طاقت پر بھی ناز تھا، اپنی زیادتی پر بھی ناز تھا۔ بنی اسرائیل کی تھوڑی سی جماعت تھی، لیکن اللہ کے فرما بردار تھے، اور اس کے مقابلے میں فرعون یہ اللہ کا نافرمان اور اس کی قوم اللہ کی نافرمان تھی۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، ہم نے فرعون کو اس کی طاقت، باغات، چشموں، خزانوں، بہترین رہائش کے ٹھکانوں سے فرعون کو نکالا۔ اب آپ دیکھیں کہ جس کے ہاں کوئی پریشانی نہیں آ سکتی تھی، اتنے عیش و عشرت کے سامان تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انتظام کیا، فرعون کو فرعون کے دربار سے نکالا، اور اس کی جماعت کو، پوری قوم کو اس کے باغات سے نکالا، اس کی اچھی رہائش سے نکالا، اور کیا کیا؟ پانی میں لا کر ڈبو دیا، اور اس کے ان باغات کو اللہ نے بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ کا کہ دیکھو، جس کی حفاظت اللہ کرنا چاہے اور جس کو ہلاک کرنا چاہے اللہ، تو باغات سے کیسے نکالتا ہے، عیش و عشرت سے کیسے نکالتا ہے۔ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ مجھے میرے محل میں موت نہیں آ سکتی ہے، اللہ نے اس کی موت کا انتظام کیسے کیا، ہلاک کیسے کیا، اور اپنے نام لیواؤں کی کیسے حفاظت کی، اس واقعے کو اللہ نے ان چند آیتوں میں بیان کیا ہے جو آج تلاوت کی جا رہی ہیں۔ اور مقصد یہ ہے بیان کرنے کا کہ من چاہے الٹے سیدھے معجزات کا مطالبہ نہ کرو، ورنہ جب جب معجزات کا مطالبہ نبی سے کیا گیا اور قوم نے نافرمانی کی تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ کس طرح کا، اس کا ایک نمونہ یہ حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اللہ ان آیات میں بنی اسرائیل کی اللہ نے کیسے حفاظت کی اور فرعون کو کیسے تباہ کیا، اس کا بیان ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے موسیٰ کے پاس پیغام بھیجا، اللہ فرماتے ہیں وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو، یعنی اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جاؤ، تمہارا پیچھا یقیناً کیا جائے گا۔ کون کرے گا؟ فرعون اور فرعون کی قوم کریں گے۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اس پر فرعون نے شہروں میں ہرکارے یعنی آواز لگانے والے بھیج دیے کہ بنی اسرائیل نکل گئے، ان کو پکڑو۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، فرعون نے یہ کہلا بھیجا کہ یہ بنی اسرائیل ایک چھوٹا سا ٹولہ اور بہت تھوڑے سے لوگ ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ ان بنی اسرائیلیوں نے ہمارے دل جلائے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور ہم سب احتیاطی تدبیریں کیے ہوئے ہیں، لہذا سب مل کر ان کا پیچھا کرو۔
فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام کریم. اس طرح ہم انہیں باہر نکال لائے، یعنی بنی اسرائیل کے مقابلے میں فرعونیوں کو ہم باہر نکال لائے. کس چیز سے؟ ان کے باغوں سے، ان کے چشموں سے، ان کے خزانوں سے اور باعزت مقامات سے. یعنی فرعون اور فرعون کے گھر والوں کو بہترین جگہ سے نکال کر لائے. کیوں؟ کہ اب ان کو تباہ کرنا ہے. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. ان کا معاملہ تو اسی طرح ہوا، یعنی ان کو ان کے باغات سے نکال لائے اللہ، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو کیا کیا؟ دوسری طرف ان چیزوں کا وارث، یعنی اب تو یہ پانی میں تباہ ہو جائیں گے، ان کے گھر، ان کے محلات، ان کے خزانے، ان کے خزانوں کا وارث اللہ نے بنی اسرائیل کو بنا دیا. یعنی جو مظلوم تھے اللہ نے ان کو صاحب اقتدار بنا دیا، اور جو ظالم تھے اپنی طاقت و قوت پر جن کو گھمنڈ تھا اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. سبحان اللہ.